بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر. خواتین راز سرتاج عزیز صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں. مشیر خارجہ ہیں، پوری زندگی سیاست میں گزاری، سفارتکاری میں گزاری. پاکستان کے جتنے ایشوز ہیں ان کو حفظ بھی ہیں اور ان کا جواب بھی انہی کے پاس ہے. سرتاج صاحب یہ فرمائیے گا کہ انڈیا کے ساتھ کوئی مذاکرات کے چانسز ہیں یا مکمل ختم ہو گئے ہیں؟ چانسز تو ظاہر ہے ہمیشہ ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر یہ بات کرتی ہے کہ جب دو ممالک میں مشکلات ہوں، اختلافات ہوں، تو بغیر مذاکرات کو اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی مخدوش ہے، کیونکہ جب سے مودی صاحب کی حکومت آئی ہے انہوں نے کوئی یہ انڈائریکٹ سگنل دیے ہیں کہ کشمیر پہ بات نہیں ہوگی. اور ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ جب تک کشمیر پہ بات نہیں ہوگی. میسج دیا یا سگنل دیا انہوں نے؟ سگنل انڈائریکٹ. اور وہ شروع وہاں سے ہوا کہ جب وزیر اعظم صاحب ان کی اناگوریشن میں گئے تو یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں فارن سیکرٹریز کی میٹنگ ہوگی اگست میں، اور اس میٹنگ سے ایک ہفتہ پہلے ہمارے ہائی کمشنر نے 2 کشمیری لیڈر سے ملاقات کی، تو اس کے بعد انہوں نے کینسل کر دیا. تو یہ ایک سگنل تھا کہ کشمیر پہ ہم بات چیت نہیں کریں گے. ٹھیک. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک کشمیر انکلوڈڈ نہیں ہوگا کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیررزم پہ بات ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ 8 نکاتی ایجنڈا ہے کمپوزٹ ڈائلاگ میں. اس میں ٹیررزم بھی ہے، کشمیر بھی ہے، سرکرک بھی ہے، سیاچین بھی ہے، ٹریڈ بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں. تو ساتھ ساتھ کسی چیز پہ جلدی پیش رفت ہوگی، کسی پہ نہیں ہوگی، لیکن ڈائلاگ تمام چیزوں پہ ہوگا بشمول کشمیر کے. تو یہ ایک بنیادی ایشو ہے اس وقت، جس کی وجہ سے اگر ڈائلاگ ہونا ہے تو کشمیر پہ بات ہوگی. کہ جب تک انڈیا کشمیر کو ڈسپیوٹڈ علاقہ نہیں تسلیم کرتا، وہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ یہ ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکتے. ہمارا موقف یہی ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی کشمیر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو سوال یہ ہے کہ انہیں 7 لاکھ فوج وہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اور ہر وقت اب جو اس وقت انتفادہ وہاں ہو رہا ہے 8 جولائی سے، اسی کی تو مثال نہیں ملتی. جس طریقے سے وہاں کے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اور جو جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، اس سے مزید ثابت ہو گیا کہ اب تو ہندوستان میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. تو اگر اس چیز کا اثر ہوا، اور الٹیمیٹلی یہی مجھے لگتا ہے کہ کشمیر پہ جو بین الاقوامی اوپینین ہے وہ بھی، اور جو انڈیا کے اندر اوپینین ہے وہ بھی، اور الٹیمیٹلی اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ہوگا تو اس میں جو کشمیری عوام اور نوجوانوں کا جو کردار ہے وہی اس کو مذاکرات کی میز پہ لائے جا سکتا ہے. اچھا یہ سر فرمائیے، اگر ہسٹری اگر دیکھیں تھوڑی سی، جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس میں آپ دیکھیں کہ نریندر مودی صاحب افغانستان سے اچانک لاہور آ گئے، میاں نواز شریف صاحب کے گھر چلے گئے، ان کی نواسی کی شادی تھی، اس میں انہوں نے شرکت کی. اس کے بعد انڈیا کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ کمپریہنسو ڈائلاگ ہوں گے، جو ہوئے ہی نہیں کبھی. انہوں نے کہا تمام ایشوز پہ مذاکرات کیے جائیں گے، ہم خوش ہو گئے، وہ خوش ہو گئے. لیکن اچانک پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ سارے معاملات خراب ہو گئے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی پٹھان کوٹ کے واقعے نے دونوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک ریلیشن نیا ڈیولپ ہو رہا تھا اس کو نقصان پہنچایا ہے، یا پھر یہ ایک ٹیکنیک تھی انڈیا کی طرف سے؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ ہمارے سسپینڈ ہوئے تھے، اور جب یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2014 میں اگر دونوں فارن سیکرٹریز ملتے تو ان کا کام یہ تھا کہ ڈائلاگ کا رستہ ہموار کریں. وہ ہوا. پھر اوفا میں انہوں نے کہا جی صرف ٹیررزم بات ہوگی، ہم نے کہا تمام ایشوز پہ بات ہوگی، تو وہ 2015 گزر گئی. تو الٹیمیٹلی پیرس میں وزیر اعظم صاحب جب وہاں پہ گئے تھے کلائمیٹ چینج میں، تو وہاں مودی صاحب ان سے ملے اور انہوں نے کہا جی کہ بات آگے بڑھانی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ہاں ہارٹ آف ایشیا ہو رہی ہے 9 دسمبر کو، تو آپ اپنے فارن منسٹر کو بھیجیں. تو انہوں نے کہا بشرطے کہ آپ ٹیررزم پہ پہلے نیشنل سیکیورٹی لیول پہ. تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی ملاقات بینکاک میں ہوئی 6 نومبر کو، اور 9 نومبر کو جب سشما سوراج جی یہاں آئیں تو اس دن طے ہوا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ ریزیوم ہوگا. ٹھیک ہے. اور مودی صاحب کا جو وزٹ تھا وہ ایک طرح کا ایڈیشنل تھا کہ وہ جاتے ہوئے کابل سے وہاں رکے گڈ ول کی طرح. اور اب ہمیں توقع تھی کہ جنوری کے قریباً مڈل میں اب اس میں فارن سیکرٹریز کی میٹنگ ہو جائے گی، اور 1 جنوری کو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہندوستان میں ڈیٹیکٹرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ بات ہو. اب پٹھان کوٹ کس نے کیا، کیسے کیا، اب انہوں نے مان لیا کہ ہم نے پوری ایویڈنس شیئر نہیں کی. واقعہ ہوتا ہے اور 6 گھنٹے کے اندر جس طرح اڑی میں بھی ہوا وہ پاکستان پہ بلیم آ جاتا ہے اور گروپ کا نام بھی آ جاتا ہے. اور اس میں جو بین الاقوامی برادری ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جی، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو، انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہو. آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے 2 دفعہ ایسی باتیں ہو چکی ہیں.
ایک کشتی کا واقعہ وہ تھا تباہ ہونے کا، وہ ثابت ہوا کہ انہوں نے خود کیا تھا. کلنٹن صاحب جب آئے تھے یہاں پہ اس پیریڈ میں، تو اس وقت بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے خود کرایا کلنٹن کی وزٹ کو متاثر کرنے کے لیے. تو ان چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا، ان چیزوں میں کچھ کرنا، اس میں کوئی نہیں ہے. اسی لیے جب تک انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوگی، اب ہم نے اتنی مشکل سے کمپوزٹ ڈائلاگ ریزیوم کروایا تھا اور اس کی بات چیت ہو رہی تھی. وائی وڈ یو اسکیڈول اٹ؟ So there are other detractors which probably. اچھا، پاکستان اور انڈیا کی ایک اور بھی ہسٹری ہے کہ جب بھی ڈائلاگ رکتے ہیں ستائش صاحب تو بیک ڈور ڈپلومیسی ایکٹیو ہوتی ہے. تو اس بار کوئی ایسا ہو رہا ہے کہ دروازوں کے پیچھے کوئی ڈپلومیسی چل رہی ہو، کوئی پاکستان سے لوگ انوالو ہوں، وہاں سے لوگ انوالو ہوں تاکہ معاملات کو سیٹل کیا جا سکے؟ ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے. جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے نا، جس کو ٹریک 2 کہتے ہیں، وہ اصل میں جب آپ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ٹریک 1 پہ آسانی سے آگے چلتے ہیں. ٹریڈ کا ایشو ہے، ٹریول کا ایشو ہے، ویزاز کا ایشو ہے، ریلیجس ٹورزم کا ہے. لیکن جو سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں جس طرح کشمیر ہو گیا، سیاچین ہو گیا، سرکریک ہو گیا، اس پہ بیک چینل میں ایکسپلور کرنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کمپرومائز نہیں کرتے، آپ وہ کرتے ہیں. تو وہ ایک پیرلل ٹریک ہے، اور جب وہ میچور ہو جائے تو پھر وہ فرنٹ ٹریک پہ آ جاتا ہے. تو وہ ہو گیا ایک اس وقت جب تک، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان چیزوں پر جب تک ایگریمنٹ نہ ہو کہ ہم نے سیریس ڈسکشن کرنی ہے تو بیک چلے. لیکن دوسرا جو ہے وہ ہے گڈ آفیسز. جس طرح UN سیکرٹری جنرل نے کہا کہ میں تیار ہوں کچھ نہ کچھ میڈیٹ کرنے کے لیے، اگر ہو تعلقات بہتر کرنے کے لیے. ممکن ہے دوسرے ممالک بھی کوشش کریں، چائنا کی طرف سے. تو اس لیے یہ اب، لیکن اس پہ دونوں فریقین کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس وقت مجھے کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے. لوگ یہ بات ضرور کرتے ہیں اپنے طور پر کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. سب لوگ ہی، میری جن سے ملاقاتیں ہوئی، ابھی برسل میں ہوئی، اس سے پہلے نیو یارک میں ہوئی، وہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا یہ موقف کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، یہ ریزیبل نہیں ہے. جب دو ممالک میں مشکلات ہوں تو ڈائلاگ ضروری ہے. ستار صاحب فرمائیے گا کہ انڈیا کی طرف سے تو بار بار پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جیش محمد پہ پابندی لگائیں، مولانا مسعود اظہر کو گرفتار کیا جائے، آفت سعید صاحب کو گرفتار کیا جائے. بار بار پش کر رہا ہے انڈیا. تو ہم گرفتار کر کیوں نہیں لیتے؟ اگر فرض کریں کوئی ایویڈنس دیے جاتے ہیں تو ہم انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کرتے چیزوں کو؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر UN سیکشن لگے ہوئے ہیں، تو سینکشن کے تحت ہم نے پابندیاں ان پہ ٹائٹن کی ہوئی ہیں کہ ان کی فنڈنگ سورسز، ان کی جو فنڈ ریزنگ ہے یہاں پر، ان کے TV اپیئرنسز ہیں، اس پر کافی پچھلے عید میں بھی ان کی کھالیں کلیکٹ کرنے پر پابندی. بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے کوشش کی وہ کرنے کی، اور ان کی جو فنڈنگ کے سورسز ہیں ان کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے. لیکن جو مجموعی طور پر ان کو جس سے کہنا ہے گرفتار کرے، اس میں آپ کو یاد ہے حافظ سعید کو کورٹ نے 2 دفعہ چھوڑا، اور جیش محمد جو ہے وہ بھی بیڈ آرگنائزیشن ہے. لیکن مسعود اظہر کے خلاف ابھی تک کوئی ایسی، اگر یہ ہمیں کوئی ایویڈنس دیں گے تو پھر ہم FIR تو موجود ہے لیکن ان کے نام کی تو نہیں ہے، تو وہ اب جیسے چلے گی. تو اصل میں وہ پاکستان کو بدنام کرنے پہ زیادہ تلے ہوئے ہیں. جو قانونی کارروائی کے لیے ہمیں مواد چاہیے وہ نہیں دے رہے. اور اگر انڈیا دے تو پھر ہم سیریسلی اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے ایویڈنس ان کو پرووائڈ کرنے پڑیں گے. اچھا، ایک اعتراض کیا جاتا ہے وزیر صاحب کہ UN میں جو تقریر کی انہوں نے، وہ بڑی زبردست تقریر کی جنرل اسمبلی میں، اور پاکستان کے اندر بڑی واہ ہوئی، لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ان کو. لیکن ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ گلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیا انہوں نے، جبکہ ہمارے پاس ایک ان کا اتنا بڑا جاسوس ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اور اس کے وہ سارا ٹریل کے جہاں جہاں جاتے رہے ہیں، جو کرتے رہے ہیں، پاکستان کے اندر کن لوگوں کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ تھے، ایران میں کن لوگوں کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ تھے، افغانستان میں، انڈیا میں. تو ہم نے گلبھوشن یادیو کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہم اس پہ بیک فٹ پہ کیوں ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی کوئی 10-11 ہیڈ آف اسٹیٹ سے، ان تمام میں انڈین انٹرفیئرنس جس میں گلبھوشن کا ذکر آیا ہے، کیونکہ بلوچستان کی بات جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بات ہوتی ہے. میری بھی جو ملاقاتیں ہوئی فارن منسٹر لیول پر 6-7، اس میں بھی یہ بات آئی. جو تقریر تھی اس میں ہمارا ایک اصولی فیصلہ تھا کہ ہم نے فوکس کشمیر پہ اور وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس پہ رکھنا ہے، اس کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا. تو وہ سنگل فوکس کی وجہ سے اس تھیم کو ڈیولپ کیا اور پوری طرح اس کو ڈیل کیا. اور ساتھ ہی یہ ذکر ضرور ہوا کہ ہم وہ ڈوزیے جو بنا رہے ہیں وہ جب ہو جائے گا تو 2-4 ہفتے کے اندر وہ ہم UN سیکرٹری جنرل کو دیں گے، اور باقی مشنز P5 مشنز کو بھی تقسیم کریں گے. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں ذکر نہیں ہوا تو ہم نے اس ایشو کو چھوڑ دیا. اس پہ کام ہو رہا ہے اور جب جلدی وہ ڈوزیر. لیکن سر دیکھیں، مارچ میں گرفتار ہوئے، ابھی 6 مہینے اوپر گزر گئے، ہم نے ابھی تک ڈوزیر کیوں نہیں بنایا؟ میرا خیال ہے کہ اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ کافی کچھ گہرا تھا، اور ایجنسیز اس کو انرتھ کرنے میں اور اس کو کنیکٹ کرنے میں کوشاں ہیں.
تفتیش ہو رہی ہے. اگر وقت سے پہلے آپ نے وہ چیز ریویل کر دی کہ فلاں ان کا سورس تھا، فلاں کانٹیکٹ تھے، تو وہ آپ کی انویسٹیگیشن متاثر ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو، لیکن اب ہم نے کہا ہے کہ چونکہ اس پہ اتنا ملک میں تشویش ہے تو جو بھی مواد اویلیبل ہے وہ ہم یو این سے شیئر تو کریں. اس کی ڈیڈ لائن ہے کوئی اس وقت تک یہ تیار ہو جائے گا ڈوزیر اور پھر اس کے بعد ہم یو این ہم نے جمع کروا دیں؟ یو این سے واپس آتے ہی یہ بات کہی ایجنسیز کنسرن سے کہ 4-6 ہفتے میں دے دیں. اچھا، یہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے آپ کی منسٹری پہ کہ فل ٹائم وزیر خارجہ نہیں ہے، 2 مشیر ہیں اور 2 مشیروں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے، طارق فاطمی صاحب کی اور آپ کی، کچھ اختیارات کا بھی ایشو ہے. تو فل ٹائم وزیر خارجہ نہ لگانے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی انسیکیورٹی ہے وزیر اعظم صاحب کو؟ دیکھیے 2 باتیں اس میں ہیں، 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میرے فاطمی صاحب کے تعلقات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. ہم ہر صبح میں فارن سیکرٹری اور وہ ملتے ہیں، تمام ایشوز پہ بات ہوتی ہے. آج تک مجھے کوئی ایسا ایشو یاد نہیں ہے جہاں ہمارا اختلاف اوپر تک گیا ہو. اگر تھوڑی بہت بات بھی ہے تو وہیں طے ہو جاتی ہے. دوسرا، فل ٹائم میں 2 باتیں ہوتی ہیں کہ ٹائم کتنا لگاتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو چھوڑ کے میں قریباً تمام وزراء کے یا مقابلے میں یا اس سے زیادہ ٹائم صبح سے لے کے شام تک. دوسرا ہے کہ اسٹیٹس میں مجھے ایڈوائزر کہا جاتا ہے، تو شاید اس کی وجہ سے بیرونی دنیا میں مجھے جو ریسپشن یا پروٹوکال یا جو بھی امپورٹنس ملتی ہے وہ کم ہو. یہ بالکل غلط تاثر ہے، کیونکہ میرے پچھلے جو ریکارڈ ہے اور اس کی تجربہ ہے اس کی وجہ سے مجھے زیادہ تر وزراء خارجہ سے جو عام طور پہ ہوتی ہے اس سے زیادہ عزت اور زیادہ پروٹوکال ملتا ہے. بلکہ زیادہ تر جو وزیر ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ آئیں ہمیں ملنے، وہ مجھے ملنے اس لیے تو آپ کی پرسنالٹی ہے اور آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اس تو وجہ اس سے، لیے لیکن باہر کی دنیا میں مجھے کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہے. نہ منانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اعتراض تو نہیں ہے، صرف وہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کی سیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں چونکہ پروونشل ریپرزنٹیشن اور مختلف چیزیں ہیں تو وہ انہوں نے اس حوالے سے، مجھے چونکہ سینیٹر نہیں ہوں تو پہلے 97 99 میں 98 99 میں میں تھا سینٹ کا ممبر، تو میں وزیر خارجہ تھا. تو اب اس میں پرائم منسٹر کا یہ خیال تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ رحمان ملک صاحب بھی ایڈوائزر تھے انٹیریئر کے، اس سے پہلے نہیں سر، وہ تو پابندی لگی تھی ان پہ، اس کے بعد ہوئے تھے. مطلب ہے کہ چونکہ وہ نہیں ہوا تھا چونکہ وہ اس کے بعد ہو گئے. تو ایک جو اعتراض بار بار کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی انسیکیورٹی ہے میاں نواز شریف صاحب کے اندر جس وجہ سے وہ آپ کو فل ٹائم وزیر خارجہ نہیں بنا رہے. تو یہ سوال دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سرفراز صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار اعتراض کیا جاتا ہے. اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں، خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور باقی پارٹیز بھی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہ فل ٹائم وزیر خارجہ ہونا چاہیے. پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، سفارتی تنہائی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ وزارت بھی اپنے کنٹرول میں رکھی اور 2 مشیر رکھے ہوئے انہوں نے. تو فل ٹائم وزیر خارجہ نہ لگانے کی کوئی وجہ کوئی اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے کوئی؟ بیسک وجہ تو یہ ہے نا کہ مجھے ذمہ داری دے رہے تھے، لیکن چونکہ میں اسمبلی کا ممبر نہیں تھا یا سینٹ کا، تو اس لیے آپ کو الیکٹ کروایا جا سکتا ہے سینٹ سے. سینٹ سے. دیکھیں نا، وہ کوئی سیٹ جب خالی جب یہاں ہوئی تھی پہلے، آپ کو یاد ہے جگڑا صاحب تھے، پھر یعقوب ناصر بلوچستان سے نمائندگی نہیں تھی تو ان کو دے دی گئی تھی. تو اس میں اب ظاہر ہے کہ فوری طور پہ تو یہ کام نہیں ہو سکتا. جب بھی کوئی سیٹ آگے خالی ہوگی تو شاید اس وقت یہ بات ہو جائے. لیکن بہرحال مجھے سچی بات ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنا کام جو ہے بالکل اطمینان سے اور پوری تسلی سے کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر کم از کم بیرونی دنیا میں پوری اپریسیشن. یہ فرمائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، دنیا اب ہمیں سیریس نہیں لے رہی. یہ جو پچھلے دنوں ڈان میں خبر بھی چھپی تھی، اس میں بھی ایک پوائنٹ اٹھایا گیا تھا اعزاز چودھری صاحب کی طرف سے کہ اب دنیا ہمیں سیریس نہیں لے رہی اور ہمیں بات کرنی چاہیے اس پہ. تو یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ سفارتی تنہائی میں جا رہا ہے پاکستان اور اس سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اس وقت دنیا میں بہت میجر ری الائنمنٹس ہو رہی ہے جیو پولیٹیکل سٹرکچرز میں، اور اس میں جو سول سپر پاور تھا اس کی جگہ چائنا جب سے ابھرا ہے، تو چائنا اور رشیا مل کے اب یوریشیا کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور یوریشیا میں جو سینٹرل ایشیا ہے اور پورا ہمارا علاقہ ہے، اس کی کنیکٹیویٹی کا اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ بہت انڈر ڈیولپ ایریا. لیکن اس کی وجہ سے جو جیو اسٹریٹجک اس کی ریکوائرمنٹس ہیں صرف میٹنگوں تک محدود نہیں ہیں. نئے انسٹیٹیوشن بھی بن رہے ہیں. برکس بینک بنا ہے، ایشین انفراسٹرکچر بینک بنا ہے، ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن فعال ہو رہی ہے جس کے ہم ہندوستان دونوں ممبر ہونے جا رہے ہیں. تو اس ساری ری الائنمنٹ میں جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ یہ گہرے تعلقات کریں گے، تو اس پہ تھوڑی بہت تشویش تو ہوگی مغربی حلقوں میں.
لیکن میرے خیال ہے کہ اگر وہ یہ سوچیں کہ یہ ہمارا ایک اقتصادی ضرورت ہے کہ ہم اس خطے میں کنیکٹیویٹی ہماری زیادہ، اور ہم آلریڈی کازا 1000 کر چکے ہیں، ٹاپی کر چکے ہیں، ایران کا پاکستان پہ بات ہو رہی ہے، تو اس سے تھوڑی سی یہ تاثر ہے کہ ہندوستان اس کا تھوڑا بہت فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ اس طرف پاور سٹرکچر دیکھ رہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغربی دنیا سے امریکہ سے اپنے تعلقات خراب کریں گے. اب اس میں چین اور سعودی عربیہ اور ترکی کے علاوہ ہمارے جو OIC کے ساتھ تعلقات ہیں، مثلا پچھلی فارن منسٹرز کی جو میٹنگ ہوئی نیو یارک میں، اس میں ان کے 55 ممالک نے کشمیر پہ بہت ہی جامع اور ایفیکٹو ریزولوشن پاس کیا. تو وہ آئسولیشن تو نہ ہوئی، اور باقی ایشوز پر بھی، لیکن ایک پروپیگنڈا ضرور ہے ہندوستان کا، خاص طور پہ ساک سمٹ کو پوسٹ پون کرا کے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے جیسے پروپیگنڈا ایک چیز ہوتی ہے لیکن حقیقت دوسری چیز ہوتی ہے. جب کشمیر کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئے گی، جو ان کی پالیسیوں میں دوغلا پن ہے وہ آئے گا، تو لوگ خود ہی سمجھیں گے کہ ہمارا موقف جو ہے وہ صحیح ہے. یہ فرمائیے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری گرم جوشی تھی ماضی کے اندر، کیا محسوس کرتے ہیں وہ ٹھنڈی پڑ رہی ہے؟ اب امریکنز ہمیں سیریس نہیں لیتے، یا ہم امریکنز کو اتنا اپنا زیادہ قریبی ساتھی محسوس نہیں کرتے؟ دیکھیں نا جی، ایکچولی یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن بن چکا تھا، کیونکہ جب ہم نے اس وقت سب سے پہلے کولڈ وار میں ہم نے مدد کی، ایوب خان کے زمانے میں، اس وقت چائنا اور رشیا اور امریکہ کا جھگڑا تھا. پھر اس کے بعد ضیاء اللہ کے زمانے میں افغانستان پر روس کا حملہ ہوا، تو پھر بہت گرم جوشی آئی مشرف کے دور اور مشرف کے دور میں آپ سوچیں کہ یہ تینوں گرم جوشیاں ملٹری رول کے اندر آئیں. کہنے کو تو وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہر ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ رہے. کیوں کہ وہ ایک ٹیلی فون کال پہ کام ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تو اب اگر گرم جوشی پیدا کرنی ہو تو پھر ہمیں ایک اور مارشل لا لگانا پڑے گا. خدا نہ کرے. اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب 9/11 ہوا، اور خاص سب سے پہلے تو غلطی وہاں ہوئی، میں جس کو امریکہ کو بلیم کروں گا، کہ جب روسی 89-90 میں افغانستان چھوڑ کے گئے تو دنیا بھی افغانستان کو چھوڑ گئی. اگر اس وقت امریکہ اور مغربی ممالک وہاں رہتے، اور جو انہوں نے 9/11 کے بعد خرچ کیا اس کا 5% بھی وہاں خرچ کرتے ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ پہ، تو آج افغانستان کی ہسٹری الگ ہوتی. اس وقت تو سب چھوڑ کے چلے گئے، صرف 3 ممالک تھے، سعودی عربیہ، UAE اور پاکستان، جنہوں نے نئی گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا. پھر اس کے باوجود وہ معاملہ چلتا رہا. اس وقت امریکہ بھی اسی فیور میں تھا کہ چلو طالبان کی حکومت بڑھ رہی ہے. لیکن جب 9/11 ہوا تو افغانستان کو بلیم کیا، وہاں حملہ کیا، اور ان تمام لوگوں کو جن کو ہم نے اکٹھے ٹرین کیا تھا، عام کیا تھا فنڈ، ان کو ہمارے ٹرائبل ایریا میں ڈھکیل دیا. اب کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا ہارٹ بیڈ ہے. وہ کس نے کیا تھا سارا کچھ؟ اب ہم نے خدا کے فضل سے اس کو ریورس کیا ہے، ٹرائبل ایریا پہ اپنا کنٹرول ری اسرٹ کیا ہے. تو اب بھی وہ جب ہماری حکومت آئی تو آپ کو پتہ ہے امریکہ کے ساتھ ہمارا بہت بڑا کرائسس تھا. سلالہ تھا، اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس تھا، پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد کا واقعہ تھا. تو ہم نے پھر اسٹریٹجک ڈائلاگ کو ریوائز کیا. پرائم منسٹر صاحب 2 دفعہ گئے اور ہم نے اس کو کم از کم ایک لیول پر لے کر آئے. تو اب بھی ہمارے تعلقات اکنامک سائڈ پہ بڑھ رہے ہیں، انرجی پہ، باقی چیزوں پہ کوآپریشن بڑھ رہی ہے. تو خدا نخواستہ کوئی ایسا کرائسس نہیں ہے. لیکن افغانستان میں چونکہ حالات ابھی تک خراب ہیں، اس کی وجہ سے ان کی توقعات ہیں کہ ہم کس طریقے سے وہاں ڈیلیور کریں. لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایسی آسان چیز نہیں ہے. اس میں گراؤنڈ ریالٹی وہاں پہ اگر ٹھیک ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے. تو ہم اپنی کوشش جاری رکھیں تعلقات بہتر کرنے کی. سردار صاحب، میں نے وقفہ لینا ہے، لیکن وقفے سے پہلے ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سفارتی پالیسی ہے وہ مکمل ناکام ہے. افغانستان کے بارڈر پہ ہماری فوج ہے، انڈیا کے بارڈر پہ ہماری فوج ہے، ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہیں. چائنا کو بھی بہت سے اعتراضات اب محسوس ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سی پیک پہ اب ایک آپ ہارمنی ڈیولپ کریں پاکستان کے اندر. امریکنز دور چلے گئے ہیں، یورپ بھی ہم سے اتنا خوش نہیں ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر طرف تو ہم نے فوج لگا دی ہے. تو یہ کس قسم کی سفارت کاری ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کامیاب ہیں؟ ایک چھوٹے سے بریک کو بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ بتائیے کہ سردار صاحب کی یہ کیسی ہماری سفارتی پالیسی ہے جس میں افغانستان کے ساتھ لڑائی، وہاں پہ فوج لگی ہے، انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی، یہاں پہ فوج لگ گئی ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب. چائنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک سے پہلے آپ پاکستان کے اندر ایک ڈائلاگ کریں اور ساری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مطمئن کریں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام نہیں ہیں سفارتی لحاظ سے؟
دیکھیں نا جی، یہ سفارتی پرفارمنس یا جو اکمپلشمنٹس ہیں اس کا اندازہ آپ ان تعلقات سے نہیں لگا سکتے. اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو انڈیا کے تعلقات میں تمام نیبر خط خراب ہیں. نیپال کو انہوں نے 4 مہینے بلاکیٹ کیا، سری لنکا کے ساتھ بھی ان کے، اور ہر جگہ وہ ہوتے ہیں. جس طرح یہ تاثر کہ ہمارے ایران سے تعلقات خراب ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کافی بہتر ہو رہے ہیں. اور جیسے میں نے ذکر کیا امریکہ کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. ہندوستان کے ساتھ البتہ جو تعلقات ہیں وہ مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے، جب انہوں نے اینٹی مسلم پالیسی، اینٹی پاکستان پالیسی ہے، اس کے خراب ہے. افغانستان میں ابھی بھی ہمارے تعلقات کارزائی صاحب کے دور سے بہتر ہیں، لیکن وہاں چونکہ گراؤنڈ ریالٹی زیادہ ہیں تو ان کو توقعات ہم سے زیادہ تھیں، اس لیے ہے. لیکن انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جو بنیادی بات ہے اگر ہماری پالیسی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا ویژن کیا ہے. ویژن میں ہماری سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فارن پالیسی کا محور جو ہے وہ ہماری اکنامک ترقی ہے. اور وہ ہم نے جتنے بھی اب تک کام کیے ہیں پچھلے 3 سال میں، سی پیک سے ہٹ کر باقی ممالک کے ساتھ ٹریڈ، جی ایس پی پلس یورپ کے ساتھ، اس طریقے سے باقی ممالک کے ساتھ، تو وہ سب سے اس کے لیے ہماری کنیکٹیوٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ہم نے سی پیک کے علاوہ کازا 1000 اپنا تاپی گیس پائپ لائن اور یہ کنیکٹیوٹی جو وہاں کی شروع کی. اس کی تیسرا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جغرافیکل لوکیشن جو اب تک لائبلٹی بنی ہوئی تھی، سارے فالٹ لائنز گلوبل یہاں ٹریول کر رہے تھے، اس کی وجہ سے اس کو ایسٹ بنائیں، وہ کام بھی ہو رہا ہے. اور چوتھا یہ کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ایسی بنائیں کہ جس میں ہم کسی اور کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں اور کسی کی لڑائیاں نہ لڑیں، اپنی سیکورٹی کو اہمیت دیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم نے اپنی سیکورٹی کو مضبوط کیا، ٹیررزم کو ہینڈل کیا، لیکن ایسے معاملات جس کا ہم سے ڈائریکٹ نہیں ہے، چاہے یوکرین ہے چاہے سیریا ہے، اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی. تو اگر آپ دیکھیں گے اس تناظر میں کہ پالیسی میں تناؤ بھی ہے، بیلنس بھی ہے، اور ایک ریشنلٹی اور ایک ویژن ہے. اب یہ جب فیز گزرے گا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری اقتصادی ترقی جو 3% پہ چلی گئی تھی پچھلے 7-8 سال میں، وہ اب 4-5 پہ آ گئی. انشاءاللہ آگے چل کے 6-7 پہ جب سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر ہوا، کیونکہ یہ جو دہشت گردی پہ قابو ہوا، یہ سب سے بڑا کامیابی ہے ان 3 سالوں کی. اس سے اکنامک ریوائول ہوگی، ہمارے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ بڑھے گی، تو پھر ہماری پالیسی خود بخود انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. جو خود انحصاری کی پالیسی ہوتی ہے وہ فارن پالیسی کی بنیاد ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ ایک آبجیکٹو کرائٹیریا دیکھیں اور یہاں دیکھیں تعلقات میں، یہ ہر ممالک میں ہمسایوں کے ساتھ تو کہاں کچھ نہ کچھ کشیدگی بارڈر پہ اس پہ رہتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ میرا خیال ہے کہ اگر ہماری پالیسی کا صحیح آبجیکٹو موازنہ کیا جائے تو ہماری سمت بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ فرمائیے کہ کوئی سندھ طاس معاہدے کو خطرہ تو نہیں ہے؟ کہیں انڈیا واقعی پاکستان کا پانی روک تو نہیں لے گا؟ آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں محسوس ہوتا کسی جگہ پہ؟ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے وہ ملٹی لیٹرل ہے، انٹرنیشنل ہے، ورلڈ بینک کی نگرانی میں ہوا تھا، اور اس کی انٹرپریٹیشن بڑی کلیئر ہے کہ 3 ویسٹرن دریا کا پانی ہمارا ہے اور 3 جو ایسٹرن ہے وہ ان کا ہے. اب اس میں ان کو اتنی اجازت ہے کہ رن آف دا ریور پاور اسٹیشن بنا سکتے ہیں. اب وہاں پہ بگلیار میں انہوں نے کوشش کی تھی ذرا سا ڈیپتھ کرنے کی کہ جس سلوت نکلے، وہ بھی ریورس ہو گیا ہے نیلم جیلم کی وجہ سے، کشن گنگا کی وجہ سے. اچھا، رتلے بھی ہے اس کی وجہ سے اب وہ انہوں نے 25-30 بنائے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے وہ ہیں. لیکن جس دن وہ پانی ذرا سا بھی اس میں سے انٹرفیئر کریں گے، وی کین ٹیک اٹ اپ. اور ابھی ہم نے کیا کوئی ایسا ابھی تک کوئی سیریس وائلیشن نہیں ہوئی. پوٹینشیل ان کا ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے اب جا رہے ہیں اس پر بھی، تاکہ بار بار یہ اسرٹ ہوتا رہے کہ یہ نہیں کر سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن ہمیں ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، اپنا ڈیٹا کلیکشن کو ماڈرنائز کرنا پڑے گا، اور جو انٹرنیشنل انٹرلوکوٹرز یا اس میں جو وہ ہیں انوالو، جن کی انوالومنٹ ہے، ان کو باخبر رکھنا پڑے گا کہ یہ بات. ستار صاحب فرمائیے، انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کا خطرہ تو نہیں کوئی محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ جس قسم کے بیانات انڈیا کی طرف سے آتے رہتے ہیں، مسلسل آتے رہتے ہیں، اور وہ جس طرح فوج کو مووز وہاں پہ کرتے رہتے ہیں، تو اس سے کہیں آپ محسوس تو نہیں کرتے کہ 6 مہینے کے اندر کوئی جھڑپیں ہو رہی ہیں ہماری سرحدوں پہ، وہ جنگ کی شکل اختیار کر جائیں گے؟ نہیں، شروع میں انہوں نے سائبر ریٹلنگ کی تھی، کیونکہ ہوا یہ کہ جب کشمیر پہ ہم نے ٹیمپو کو ریز کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ آپ کشمیر کی بات کریں گے تو ہم بلوچستان کی بات کریں گے، حالانکہ کوئی موازنہ نہیں ہے دونوں کا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پانی بند کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم ساک سمٹ میں نہیں آئیں گے تو ٹینشن پیدا ہوئی اس سے، اور خاص طور پہ جب اڑی کا واقعہ ہوا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کیا، تو اس وقت تشویش پیدا ہوئی تھی. لیکن میرے خیال ہے ہندوستان کو بہت جلدی احساس ہوا کہ یہ جو ماحول ہے یہ ان کے اقتصادی پروگرام کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ہماری بھی خواہش نہیں تھی کہ اس وقت خدا نخواستہ 2 ایٹمی ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھے اور پھر اس کے بعد ایسکیلیشن لیڈر پتہ نہیں کہاں جائے.
تو اب وہ خطرہ جو ہے وہ کسی حد تک ٹل گیا ہے، لیکن جو انڈر لائنگ ایشوز ہیں، کشمیر کا ایشو اور جو تعلقات کا بنیادی کھچاؤ ہے، وہ ابھی تک باقی اچھا، ایک اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات خراب ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو ایک موومنٹ چل رہی ہے دوبارہ، پاکستان اس کو پوری دنیا تک نہیں پہنچا سکا. آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ پوری دنیا کو بتاتے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہاں اڑی کا واقعہ جو ہے انڈیا وہ پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیتا ہے، پوری دنیا میں شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے. لیکن وہاں پہ 100 دن سے ہڑتال چل رہی ہے، 150 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں، وہاں پہ اسکول نہیں کھلے، اسپتال بند ہے، لیکن ہم پوری دنیا کی توجہ اس طرف مبذول نہیں کروا سکے. کیا یہ ہماری ناکامی نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جتنی ایفیکٹولی ہم نے 8 جولائی کے بعد موومنٹ چلائی ہے، کوئی دن نہیں تھا 8 جولائی کے بعد میں نے اس کی پوری تفصیل اسمبلی میں دی تھی کہ 9 جولائی کو کیا ہوا، 11 کو کیا ہوا، 14 کو کیا ہوا، 18 کو کیا ہوا. سیکرٹری جنرل آف یو این ہیومن رائٹس کمیشن، پھر اس کے بعد OIC کے سیکرٹری جنرل، پھر اس کے بعد تمام مشنز کی طرف سے ہر روز رپورٹ آتی تھی کہ میں نے یہ بات کی، یہ جواب آیا. تو بہت گہرائی کے ساتھ پھر ہم نے جو ڈوزیے بنائے اس کے جو آج ظلم ہوئے تھے سیکرٹری جنرل کو بھی دیا، تمام ایمبیسیز کو سرکولیٹ کیا، اب انوائز بھیجے ہیں. تو میرے خیال میں ہم نے پچھلے 3 مہینے میں جتنی کامیابی سے اس چیز کو پروجیکٹ کیا، آج تک میرے خیال ہے کسی اور ایشو کو نہیں کیا. وہ تو چل پڑا، لیکن ظاہر ہے کہ اڑی نے اس کی اٹینشن، اور اسی لیے اب سوچنے کی بات ہے کہ اڑی کا فائدہ کس کو ہوا. ہم یعنی ایسی کام کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑا انتفادہ ہو رہا ہے کشمیر میں، اس کے اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں گے، اور وہاں پہ اتنے ہم ایکسپرٹ ہیں کہ وہاں ہر چیز جو چھوڑی ہے اس پہ پاکستان کی مور بھی لگا دیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ اور عوامل ہیں، اور ابھی تک جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا کس نے کیا کیا کیا. تو یہی باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اور ہیومن رائٹس کمیشن کے جو UN کمشنر ہے اس نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹر بھیجتے ہیں. ہم نے کہا ضرور آئے ہمارے کشمیر میں، انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیتے. ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں اڑی میں، وہ نہیں کرنے دیتے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اب ہم مزید اصرار کر رہے ہیں کہ آپ انڈیا کا نیریٹو ماننے سے پہلے انڈیپینڈنٹ انکوائری کی ڈیمانڈ کریں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کیا ہوا، کس نے کیا. ٹھیک سرتاج صاحب، میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد چند اور سوال ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک بریک کے بعد آپ کے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سرتاج صاحب، یہ فرمائیے کہ جو رشیا کی طرف ہم جا رہے ہیں اور رشیا اور پاکستان مل کے جنگی مشقیں بھی کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ جو ایسوسی ایشن ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، یہ مزید مضبوط ہوگی؟ ظاہر ہے کہ رشیا کا انٹرسٹ تو ہے، خاص طور پہ اقتصادی میدان میں، کیونکہ انرجی سیکٹر میں انہوں نے گیس پائپ لائن کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آگے لے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاور سٹیشنز ہیں جو بیلون نے بنائے تھے اس کو ری ماڈل اور ریسٹرکچر کرنے جا رہے ہیں. ممکن ہے کسی سٹیج پہ سٹیل مل کبھی کوئی مزید پیش رفت ہو. تو اور بعض ہمارے جو الٹرنیٹیوز ہیں ویپن سسٹم، خاص طور پہ ہیلی کاپٹرز وغیرہ، وہ انہوں نے ایگری کیے ہیں دینے کو. اور ہمارے جو JF-7 تھنڈر کے طیارے ہیں، ان JF-17 کے اس کے انجن بھی ادھر سے آتے ہیں، کیوں، اور ہمیں ان کی ضرورت ہے مجبوری طور پر چائنا کے تھرو لینے کے بجائے. تو اسکوپ تو بڑا ہے اور ان کو انٹرسٹ بھی ہے اس میں. اور جب پوٹن صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے وفا کے وقت، تو اس میں کافی تفصیل سے یہ باتیں ہوئی تھی. تو لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت اس کا ڈائمنشن جو ہے وہ اکنامک زیادہ ہے، اسٹریٹجک کم ہے. لیکن یہ جو ان کی جائنٹ ایکسرسائزز تھیں، یہ اس طرف ایک سٹیپ ہے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ صرف ہم یہ نہیں کر رہے کہ چونکہ ہندوستان امریکہ کی طرف جا رہا ہے تو میں جا رہا نہیں، ہمارے تمام تعلقات بہتر ہوں. اور اس وقت چائنا اور رشیا مل کر جو ایشیا کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اکنامک، اور SCO کو اکٹھا کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اچھا رستہ ہے. اور SCO کے ہم انشاءاللہ اگلے سال پورے ممبر بن جائیں گے. تو اس میں نارکوٹکس کنٹرول، ٹیررزم کنٹرول، مختلف قسم کے جو پروگرامز ہیں اس میں ہم حصہ لیں گے. تو وہ بہت اچھا رستہ ہے، بجائے اس کے کہ وقتی طور پہ آپ ایک اسٹریٹجک چیز کرتے ہیں. لیکن یہ تو لانگ ٹرم پالیسیز ہے. ابھی تو 30 اکتوبر آ رہا ہے، عمران خان صاحب آ رہے ہیں یہاں اسلام آباد پہ، اور جب وہ بند کر دیں گے، تالا لگا دیں گے، اور فارن آفس کو بھی بند کروانا چاہتے ہیں وہ، جب وہ بند کروا دیں گے تو آپ کی تو ساری پروگرس رک جائے گی، ساری سفارتکاری ختم ہو جائے گی اسی وقت، اس کو بھی تالا لگ جائے گا. ایسی آسانی سے نہیں ہوتا. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ 30 اکتوبر کو کوئی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ کوئی پریشانی پیدا اگر کرتے ہیں؟ پرسکون ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بغیر سکون ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے پالیٹکس میں ایسی بات جو ہے، خاص طور پر دیکھیں نا، اس میں جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ آپ فیصلے جو ہیں پارلیمنٹ میں کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن میں کرتے ہیں، سڑکوں پہ نہیں کرتے. احتجاج ضرور کریں لیکن بند کرنا جو ہے یہ غیر جمہوری کا عمل ہے. تو کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ بس ان کی اپنی پالیسی ہے، اور میرا خیال ہے کوئی اور پارٹی اس لیے انہیں سپورٹ بھی نہیں کر رہی.
اکیلے رہ گئے ہیں وہ. دیکھیں شیخ رشید صاحب اپنی پوری پارٹی کے ساتھ سمیت ان کے ساتھ ہیں. تو آپ کو خطرہ محسوس نہیں ہو رہا ہے اس کا؟ آپ مطمئن ہیں اس کا مطلب سرتاج صاحب؟ انشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بار بار آپ کو ایک مشورہ دے رہی ہے کہ آپ اگر سفارتکاری سیکھنا چاہتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب سے سیکھیں. تو آپ آصف علی زرداری صاحب سے کیوں نہیں سیکھتے؟ اس کی حقیقت سب کو معلوم ہے. نہیں دیکھیں نا انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا, 5 سال پوری حکومت کی, انہوں نے ان کے خلاف کوئی دھرنا بھی نہیں ہوا. عمران خان صاحب بھی اس دور میں باہر نہیں نکلے. انٹرنیشنل محاذوں پہ بھی حالات ان کے درست ہی تھے, ٹھیک ہی تھے. انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر تھے, افغانستان کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی. تو آپ کو میرا خیال ہے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان سے اگر آپ سیکھ لیں تو. بہرحال جن لوگوں کو حقیقت معلوم ہے انہیں پتا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا نہیں. آپ سمجھتے ہیں ناکام تھی پالیسی ان کی؟ ناکام تو میں نہیں کہوں گا, لیکن مشکلات بہت اس سے زیادہ تھیں. امریکہ سے بہت کشیدگی تھی اور ہندوستان سے بھی ڈائلاگ بالکل سسپینڈڈ رہا. تو وہ انشاءاللہ 5 سال ہمارے بھی ڈیموکریٹک آرڈر میں گزر جائیں گے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ 5 سال اور 5 سال مل کے 10 سال جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ یہ مرحلہ سامنے آ رہا ہے اور ایک دفعہ پھر ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہے کہ الیکشن کے ذریعے الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے دوبارہ برسر اقتدار آئے گی. تو یہ پازیٹیو چیز ہے اور ہم نے اسی لیے ایز مین اپوزیشن پارٹی باوجود ان کی خرابیوں کے, کمزوریوں کے, اس کو ڈیسٹیبلائز نہیں کیا. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے جمہوری عمل کو آگے بلانا ہے. وہ اب ایک نئی پارٹی آ گئی, وہ چونکہ اس کا سگنیٹری نہیں تھی تو وہ اس کے شامل نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سبق کے بعد وہ بھی اسی میں آ جائیں گے کہ جی ہمیں جمہوری نظام کو چلنا ہے اور انسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کرنا ہے اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز نہیں کرنی. اچھا ایک اور چیز ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان میں, ایک پرسیپشن سا ڈیولپ ہو رہا ہے, بلکہ خطرہ سا محسوس ہو رہا ہے کہ جو انتہائی حساس میٹنگز ہوتی ہیں وہ لیک ہو جاتی ہیں, وہ باہر آ جاتی ہے. اعزاز چودھری صاحب نے ایک بہت ہی حساس میٹنگ میں پریزنٹیشن دی تھی, وہ میڈیا تک پہنچ گئی اور اس کے بعد انڈیا میں وہ ہیڈ لائنز بنی, بریکنگ نیوز بن گئی. تو آپ نہیں محسوس کرتے کہ ہمارے سسٹم کے اندر کوئی فالٹ ہے کہ چیزیں باہر نکل جاتے ہیں؟ خیر بہت دفعہ نہیں بھی نکلتی, بعض اوقات ڈپینڈ کرتا ہے کون لوگ ہیں. میں اتفاق سے اس دن برسلز میں تھا تو میں شامل نہیں تھا اس میٹنگ میں, تو مجھے معلوم نہیں, لیکن تاثر یہی ہے کہ وہ سٹوری جو تھی تھوڑی سی ڈسٹارٹیڈ یا ایگزیجریٹڈ تھی. تو کسی اندر کے بندے کا کام ہے, باہر کے بندے کا کام؟ اب پتہ نہیں جی, انکوائری ہو رہی ہے, اس کے بعد پتہ چلے گا. انکوائری ہو رہی ہے اس میں؟ میرا خیال ہے ہو رہی ہے. اس میں سیکرٹری خارجہ کے خلاف بھی ہو رہی ہے انکوائری؟ نہیں وہ یعنی اعزاز چودھری صاحب نہیں ہے اس میں شامل؟ ظاہر ہے, وہ تو انہوں نے پریزنٹیشن کی تھی, وہ کیسے شامل ہوں گے. 2018 تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت چل جائے گی انشاءاللہ؟ اور 2018 میں پاکستان کہاں ہوگا؟ اقتصادی لحاظ سے تو انشاءاللہ اور آگے ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مجموعی تعلقات ہیں یہ ڈسٹ سیٹل ہو چکی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس الیکشن میں کامیابی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ہوگی, بشمول خارجہ پالیسی کے. آپ اگر پلڈیت کی رپورٹ دیکھیں جنہوں نے پورے تمام سیکٹرز کا, اس میں سر فہرست فارن پالیسی کی کامیابی تھی. اچھا آخری سوال آپ سے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب تک نریندر مودی انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کیونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے ڈومیسٹک پولیٹیکل, اس میں اینٹی پاکستان اینٹی مسلم ہونا انہیں ووٹ دلواتا ہے. پروونشل الیکشن ہو رہے ہیں تو ان کا تو ایجنڈا یہ رہے گا, لیکن ہم اس کو ٹینشن کو نہیں بڑھانا چاہتے, لائن آف کنٹرول کو کوائٹ رکھنا چاہتے ہیں, اور مجموعی طور پر جس طریقے سے تعلقات چل رہے ہیں وہ چلانا چاہتے ہیں, لیکن ٹینشن کو نہیں بڑھانا چاہتے. ایک اور آخری سوال آپ سے, جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ آپ خوش تھے, کمفرٹیبل تھے, کیونکہ بہت لمبا وقت گزارا آپ نے؟ ہاں بہت. ہماری انٹریکشن, کہا جاتا ہے کہ ہماری جو دفتر خارجہ, ہماری جو سفارتی پالیسی وہ فوج چلاتی. نہیں دیکھیں ان کے ان پٹ تو لینا پڑتی ہے کیونکہ انہیں بہت انوالومنٹ ہے, لیکن میرے خیال ہے ان 3 سالوں میں جتنا کلوز کوآرڈینیشن فارن آفس اور آرمی کے اور اسٹیبلشمنٹ کی یونٹس میں ہوا ہے, پہلے میرا خیال ہے کبھی نہیں ہوا. بہت ریگولرلی پرائم منسٹر لیول پہ, میرے لیول پہ, فارن سیکرٹری لیول پر, یہ اس سے ہماری جو تھنکنگ ہے اینڈ سیکورٹی ایشوز وہ کافی قریب تر آ گئی. یہ ویسے اعتراض ٹھیک ہے کہ فوج چلا رہی ہے ہماری سفارتی؟ بعض چیزوں میں وہ ظاہر ہے کہ ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ کافی وزنی ہوتا ہے کیونکہ ان کو زیادہ وہ ہوتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پر وہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو قومی مفاد کے خلاف ہے. اس میں جو ٹائمنگ کا, اسکیل کا, اسپیڈ کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن مجموعی طور آئی تھنک ان دیز 3 ایئرز یہ پوائنٹ آف ویو کافی کلوز ہو گئے. ستاج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب آپ نے ستاج عزیز صاحب کی گفتگو سنی, بہت سے سوال ہیں جن کا جواب انہوں نے دیا اور کچھ ایسے سوال بھی جن کا انہوں نے جواب نہیں دیا. بہرحال فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.